الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعص من شر نفسي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین۔ قابل صد احترام سامعین کرام، آج ہمارا 20واں لیکچر ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی تائید اور نصرت کے ساتھ ہم سورہ حجرات سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ حجرات میں بہت سی اہم ہدایات ہیں جو ہماری معاشرتی، سیاسی، ملی اور قومی زندگی کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ پہلی ہی آیت میں ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے اور اسے یوں سمجھ لیے کہ ایک اصول کی حیثیت حاصل ہے، ایک پرنسپل کی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن مجید ہمیں زندگی کے بہت سارے معاملات میں پرنسپل گائیڈنس دیتا ہے۔ ڈیٹیل گائیڈنس جو ہے وہ بہت کم چیزوں میں ہے، لیکن پرنسپل گائیڈنس، اور اس میں بھی اللہ کی رحمت کا ایک پہلو ہے، اور وہ یہ کہ اگر آج سے 1450 سال پہلے ہر چیز کی ڈیٹیلز طے کر دی جاتی تو پھر جو انسانی زندگی میں ایولیوشن ہوا ہے، ارتقاء ہوا ہے، انسان جو زندگی کے ایک لمبے سفر کے بعد آج جس لیول پر زندگی گزار رہا ہے، اور اس میں پھر انسان کو بہت سارے معاملات میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ آج ہم ان اصولوں کی رہنمائی میں لمٹس کے اندر رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے دائرے میں رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر آدمی مادر پدر آزاد ہو جائے، جس طرح کے یورپ کا کنسیپٹ ہے آزادی کا، اس طرح کی آزادی کا تصور اگر ہمارے ذہنوں میں آ جائے تو ظاہر ہے کہ پھر انسان ہر لمٹ کو کراس کر جاتا ہے۔ اب یہاں جو اصول میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے۔ اب یہ ایسا اصول ہے کہ زندگی کے تمام گوشوں پر یہ اپلائی ہوتا ہے۔ آپ کی سوشل لائف ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آپ کی پرائیویٹ لائف ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آپ کی کولیکٹیو لائف ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آپ کی اکنامک فیلڈ ہے یا لائف ہے، معیشت ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آپ کی پولیٹیکل لائف ہے، سیاست ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور آپ نے قانون سازی کرنی ہے، خاص طور پہ قانون سازی کے حوالے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کو ایک بنیادی اصول کی حیثیت حاصل ہے۔ کوئی قانون سازی ایسی نہیں کی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف، اور یہ پاکستان کی آبجیکٹیوز ریزولوشن کے اندر موجود ہے۔ No legislation will be done repugnant to the Quran and Sunnah۔ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کی جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس کے اندر یہ قرارداد مقاصد، اس کے اندر یہ بات طے ہے، اور ہمارے قرآن مجید کے اندر یہ اصول موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا گیا ہے۔ عام طور پر تو اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان آ جائے، اس کے بعد آپ اپنی رائے، اپنی سوچ اس سے وڈرا کریں، سوچے بھی نہ کہ میں اس سے آگے جاؤں، میں اس کے خلاف جاؤں،
ورنہ تمام اعمال ضائع جائیں گے، کیونکہ جس کانٹیکسٹ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے آداب نبوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے، آپ کی ذات سے متعلق جو آداب اور حقوق ہیں وہ ہیں جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا ادب کیا ہے اور آپ کا حق کیا ہے۔ کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے، کوئی آپ سے اپنی سوچ اور فکر اور عمل کے اعتبار سے آگے بڑھنے کا سوچے، جس نے سوچا وہ مارا گیا، اور اس طرح مارا گیا کہ اس کو پتہ بھی نہیں اور سب کچھ ضائع ہو جائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور اگلی جو بات ہے جس سے بریکٹ کیا ہے اس کو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے دل میں ہوگا تو تب ان چیزوں کا خیال رکھ سکو گے، ورنہ انسان بسا اوقات جری ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، اور وہ کچھ ایسا کرنے کے لیے تل جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ایسا کر لیتے۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، جو کچھ بھی بولتے ہو، اللہ سنتا ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ اور اگلی آیت میں واضح کہہ دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز نبی کی آواز پر اونچی نہ ہو۔ لا ترفعوا، نہ بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح بالکل جو ہے وہ بے تکلف ہو کر جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو ویسے اللہ کے نبی کے ساتھ بات نہ کرو۔ آپس میں تو آدمی بے تکلف ہو کر چہکتا ہوا تڑکتا ہوا بات کو کسی نہ کسی انداز میں کر جاتا ہے۔ آپس میں ہم عمر ہوتے ہیں، کلاس فیلو ہوتے ہیں، ایک عمر کے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آدمی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب، ان کی ذات سے متعلق جو احترام محبت اس کا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو آداب نبوت سے متعلق یہ 5 آیات ہیں جو ابتدائی طور پر ہیں سورہ حجرات کی۔ اس میں یہاں تک کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں نے گھر سے باہر سے آ کر آوازیں دی تھیں، نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، دیہاتی باراڑی کے، اور وہ آداب سے اتنا زیادہ واقف نہیں تھے، تو کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں آئے آپ سے ملنے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے، اور انہوں نے آ کر آپ کو گھر کے باہر سے آوازیں دی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے نبی جو آپ کو گھر کے باہر سے پکارتے ہیں نا ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ باہر سے لمبا سفر کر کے آ گئے، اب آگے اللہ کے رسول اپنے گھر میں ہیں، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، محمد باہر نکلو ہمارے لیے، ہماری بات سنو۔ وہ سندھی میں جس طرح کہتے ہیں نا، او اللہ ہڈے اچ، اللہ ہڈے اچ، یہ انداز، یہ مطلب باراڑی کے لوگوں میں آپس میں تو چل جاتا ہے، وہ اسی طرح بلانے کے عادی ہوتے ہیں۔ آپ آئے کہاں ہو، بلا کس کو رہے ہو؟ آپ کبھی کسی وڈیرے اور سردار اور قبیلے کا رئیس جو ہے اس کے دروازے پر جا کر اس طرح آواز دے سکتے ہو؟ اور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ برداشت کرے گا کہ تم اس طرح میرے نبی کو پکارو؟ اکثرهم لا یعقلون، اکثر کو عقل ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے کہ کیسے بلانا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ہاں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا ہے، یا جن کے دلوں میں تقوی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دھیمی آواز سے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ جو ہے وہ بلاتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر عظیم۔ اسی طرح ہماری عام جو معاشرتی زندگی ہے اس سے متعلق اگر ایک ہدایت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق ہوتا مسلمان ہی ہے لیکن نافرمان قسم کا، کوتاہیاں کرنے والا، بہت سا اس کے اندر لاپرواہیاں پائی جاتی ہیں، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق انسان بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں تم اس خبر کی بنیاد پر نادانی میں کسی دوسری قوم پر چڑھائی کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔
یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی آئے، بھائی وہ فلانا تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، آپ ایک دم غصے میں اٹھیں اور جاتے ہی اس کے کوئی اینٹ اٹھا کے مارنے کو پتھر مار دیں، وہ بیچارہ سر پھٹ جائے اور چیخنے لگ جائے مجھے کیوں مارا؟ آپ کہے تم نے مجھے گالیاں دی، وہ تم نے، میں نے کب دی؟ میں نے کب ایسا کیا؟ اچھا اس کو بلاؤ جس نے یہ کیا۔ اب کیا پتہ چلا؟ اس نے آگے سے ہنس کے دکھا دیا میں نے تو مذاق کیا تھا۔ ادھر سے دو بھائیوں، مسلمان بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہو سکتا ہے اس کی جان چلی جاتی، اور اس کے پس منظر میں واقعات ہیں۔ اب اگر میں واقعات سناؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، ان میں مزہ تو بہت آتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو اصول یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر، کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم اس خبر کی بنیاد پر کسی دوسری قوم پر چڑھائی کر دو اور اس کے بعد تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ یعنی جب حقیقت پتہ چلے گی تو پتہ چلے گا وہ تو بے قصور مارے گئے اور درمیان میں کسی نے شرارت کی اور اس طرح کی بات۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم ہدایت ہے، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو انہیں صلح کروا دیا کرو۔ اب کتنی قیمتی باتیں ہیں ایک ہی صورت کے اندر آ رہی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ فإن بغت احداہما علی الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء إلی امر اللہ، پھر جو صلح کو توڑے پھر سارے مل کر اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تاکہ اس کو ہوش آ جائے وہ غلط کر رہا ہے۔ ہاں جب وہ دوبارہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، نہیں مجھ سے غلطی ہوئی، میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر ان کے درمیان صلح کراؤ، لیکن صلح پھر بھی انصاف کی بنیاد پر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب سمجھو کہ اس نے صلح توڑی کی تھی تو اب اس کو سزا دینی ہے، نہیں، صلح پھر بھی کرو انصاف کی بنیاد پر۔ پھر آگے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، دیکھو یہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کروا لیا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگلا رکوع، اس میں بھی بڑی اہم ہدایات اور ایسی ہدایات کہ جو معاشرے کے اندر فساد کو روکنے والی اور آپس میں محبت اور الفت پیدا کرنے والی چیزیں۔ مثلا اگر یہ باتیں ہوں تو محبت اور الفت ختم ہوگی، دل ٹوٹیں گے، نفرتیں پیدا ہوں گی۔ اگر یہ ان برائیوں پر، اسے کہتے ہیں کہ مورل ایولز یا ایتھیکل ایولز، یہ جو ہماری یہ سوشل ایولز، ان کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، کہ ایسی اخلاقی برائیاں، اخلاقی بیماریاں، سماجی برائیاں کہ جو معاشرے کے اندر ایک نفرتیں پیدا کرتی ہیں اور ناراضگیاں پیدا کرتی ہیں، وہ کیا ہے؟ اب وہ بھی صرف گنوا سکتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور خاص طور پر عورتیں کسی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ حالانکہ قوم میں عورتوں کا ذکر آ گیا، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ عورتوں کو یہاں اسپیشلی ہائی لائٹ اس لیے کیا گیا کہ یہ نسبتاً مرد عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، کہ جہاں دو مل کے بیٹھتی ہیں کسی تیسری کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیتی۔ اب اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور احساس یہ دلایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آدمی دوسرے کا مذاق اڑاتا کب ہے؟ جب اس کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اس کی عزت ہے تو آپ کبھی اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا ہی اس وقت ہے جب اس کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوتی، وہ اس کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر، اس کو انفیریئر، اس طرح وہ سمجھتا ہے، تو پھر اس کو وہ ڈیگریڈ کرتا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے واضح ہدایت ہے لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، یہ ایک بات ابھی ہوئی ہے۔ دوسری کیا؟ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو الزام نہ دو، بات کا پتہ نہیں ہے، اس نے کی ہوگی، اس نے کی ہوگی، اس نے کی ہوگی، اس نے کی ہوگی، یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے۔ فوراً ہمارا ذہن ایک دوسرے کی طرف الزام لگانے پر چلا جاتا ہے۔ اب جب کسی کو پتہ چلے کہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا اور اس کا کوئی کردار بھی اس میں نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر کبھی دل جڑ نہیں سکتے، کبھی محبت اور اخوت کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی، کبھی آپس میں بھائی چارے کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ برے ناموں سے پکارو۔ یہ برے نام کون سے ہوتے ہیں؟ چڑانے والے نام، بعض اوقات دوست، کلاس فیلو، ہم منصب ایک دوسرے کے چڑھنے والے نام رکھ لیتے ہیں،
کسی کو کالو، کسی کو لمبو، کسی کو موٹا، کسی کو چھوٹا، اس طرح کے نام۔ ایک ہوتے ہیں نک نیمز والدین نے رکھے ہوئے، وہ جو فیملی فرینڈز ہوتے ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں، وہ کوئی مائنڈ نہیں کرتا، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے پیرنٹس نے رکھے ہیں محبت میں، پیار میں، اور جو فیملی فرینڈز ہیں وہ ان کو بچپن سے جانتے ہیں۔ اس سے نہیں، جو چڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے نام رکھے جاتے ہیں ان سے منع کیا گیا۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے پر الزام نہ دو، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ بئس اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ برے نام رکھنا بہت بری چیز ہے۔ ایمان لانے کے بعد یہ طرز عمل جاہلانہ، یہ جاہلوں والی بات ہے۔ توبہ کرو اس سے، اگر توبہ نہیں کرے تو وہی ظالم لوگ۔ اب پتہ چل گیا، پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی برائیاں ہیں، یہ اتنی بڑی خرابیاں ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے وہ اس طرح بیان کیا۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ خام خواہ دوسروں کے بارے میں سوچتے رہنا، گمان کرتے رہنا۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی جب آپ زیادہ سوچنا شروع کرو گے تو آپ گناہ کی طرف چلے جاؤ گے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، انٹیلیجنس نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے بیک بائٹنگ کو۔ کیوں؟ جس طرح مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس طرح جو اب موجود نہیں ہے وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ جب وہ سامنے موجود ہو تب آپ بات کریں تو وہ جواب دے گا کہ نہیں دے گا، وہ اپنا دفاع کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ لیکن اب جو موجود نہیں ہے تو وہ بالکل اسی طرح جس طرح مردہ بدست زندہ، مردہ زندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جو چاہیں اس کو کر لیں۔ اسی طرح پھر آگے ایک بہت اہم اصول بیان کیا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، تمام انسانوں، اے انسانوں، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، کیسے؟ من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو۔ یہ کوئی ہم نے اپنے لیے عزت کا معیار بنا لیا کہ میں فلاں قوم سے ہوں، میں فلاں قوم سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، اپنے لیے عزت اور شرف کا معیار ان کو سمجھ لیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت اور شرف کا معیار نیکی اور تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ ورنہ تو ابو جہل بھی جو ہے وہ خاندان نبوت کا شخص تھا، ایمان نہیں لایا، تو اس سے بڑا ذلیل انسان کوئی ہے دنیا میں؟ اللہ نے اس پر لعنت بھیجی۔ نسب حسب نسب جو ہے وہ کسی کے لیے وہ عزت کا معیار نہیں بنتا، اگر ایمان نہیں، اگر ہدایت نہیں۔ اور ویسے تمام انسان برابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حضرت بلال کو سیدنا بلال۔ اور فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دینے کا کہا، اور سرداران قریش پٹ کے رہ گئے، تڑپ کے رہ گئے کہ ایک غلام آدمی، اس کو یہ عزت مل گئی کہ خانہ کعبہ کی چھت پر، یہ تو سرداروں کا مقام تھا، وہ جس کو اپنے میں سے منتخب کرتے تھے اور خانہ کعبہ کی دیوار پر چھت کے اوپر چڑھاتے تھے، کوئی کام ہوتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو اتنی عزت دے دی کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے کہا کہ اذان دے دو۔ اسلام میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ آگے پھر جو ہے وہ اسلام اور ایمان، اس کی ڈیفینیشن بھی بتائی گئی ہے۔ اب ایک صورت میں کافی ٹائم لگ رہا ہے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کچھ بدوی آئے، دیہاتی آئے، ان کا رویہ اس طرح کا تھا کہ انہوں نے آ کے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی ان کو کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی تو تم دارا اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو چکا ہوتا تو کم سے کم اللہ کے نبی کے سامنے اس انداز میں آ کے بات نہ کرتے۔ تم تو گویا احسان جتا رہے ہو کہ ہم نے ایمان ہے، یہ تمہارا کوئی احسان نہیں، یہ تو اللہ کا احسان۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی یہ آپ پر اپنا احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، انہیں کہہ دو کہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے کہ تم اسلام لائے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان قبول کرنے کی، اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر پھر مومن کی ڈیفینیشن وہ بیان کر دی گئی، انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک و شبہ میں نہ پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر انہوں نے جہاد کیا اپنے جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمانی۔ تو بڑی اہم ہدایات ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ اس کے بعد سورہ قاف۔
سورہ کاف کے اندر بھی پہلے تو قرآن مجید کی شان بیان کی گئی ہے کہ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم ان انذروا بل جاءهم منذر منهم، کہ قرآن مجید جو عظمت والا قرآن، قاف قسم ہے قرآن مجید کی، والقرآن المجید جو بزرگی والا قرآن، ان انذروا ان جاءهم منذر منهم، ان کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ ایک ایسا شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے آ گئے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ یہ بات بھی ان سے ہضم نہیں ہو رہی، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی سردار ہوتا، کوئی بڑا صاحب مال ہوتا، کوئی صاحب حیثیت ہوتا، اس پر وحی آتی، وہ کہتا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، تو پھر شاید جو ہے وہ ماننا ان کے لیے آسان ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر جو ہیں ان کا ذکر ہے اسی رکوع کے اندر، کہ وسیع و عریض آسمان اللہ ہی نے بنایا، سورج کو اللہ ہی نے بنایا، چاند اور ستاروں کو اللہ ہی نے سجایا، انتہائی کشادہ زمین جس کے اوپر تم اور اس کے اوپر پھر پہاڑوں کو نصب کیا، یہ بھی اللہ ہی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اسی زمین پر وہ بارش برساتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر خوبصورت باغات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کو طرح طرح کے میوے لگتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ مردہ زمین کو زندہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ کرتا ہے۔ یعنی مردہ ہوتی ہے زمین، ویران ہو چکی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اس کے اندر پھر پودے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کو پھل لگتا ہے اور تم میوے کھاتے ہو، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن انسان آخرت کا منکر ہو جاتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور آخرت کا انکار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کیا ہمارے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے جبکہ ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا؟ دوسری دفعہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ انسان آخرت کا انکار کیوں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جب دفنا دیا جائے گا، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے اور ہمیں مٹی میں دفنا دیا جائے گا پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ باتیں ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ یا پہلی دفعہ بنانا مشکل تھا یا دوسری دفعہ بنانا؟ پہلی دفعہ کسی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ تو اس عمل کو رپیٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ پھر آگے بڑی خوبصورت بات ہے اگلے رکوع کے اندر جو کہی اللہ نے، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم تو اس کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کے دل و دماغ میں، ہم تو ان سے بھی واقف ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی رگے جان سے بھی اس کے زیادہ قریب۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کی طرف سے دو کرامن کاتبین یہاں موجود ہیں، وہ ہمارا پورا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکل نہیں پڑتا کہ وہ فوراً کیچ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں، انسان جو کچھ بولتا ہے منہ سے لفظ جو ادا ہو گیا صحیح یا غلط وہ ریکارڈ ہو گیا۔ اسی طرح یہ تو انسانی انتظام ہے، اللہ کی طرف سے انتظام کیا ہوگا کوئی سوچ سکتا ہے انسان؟ اور کل قیامت کے دن یہی فرشتے انسان کے ساتھ نامہ اعمال لے کر حاضر ہوں گے، یہ کرامن کاتبین، اور ساتھ ہی شیطان بھی ہوگا۔ وقال قرینہ ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اور جب وہاں جو شیطان میرے ساتھ، جو شیطان آپ کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ جو شیطان، کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی نا، یہ دو فرشتے بھی ساتھ ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں گے، اور وہ شیطان جو ساری زندگی اس کے ساتھ لگا رہا وہ بھی سامنے ہوگا۔ اس وقت وہ کہے گا قال قرینہ، کہے گا اس وقت اس کا وہ شیطان ساتھی، ما اطغیتہ، میں نے اسے کب گمراہ کیا، انہ کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، یہ خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا، میں نے اس کا کیا بگاڑا، یہ خود ہی کرتا تھا، اپنی مرضی سے کرتا تھا، میں کوئی زبردستی اس کو روک تھوڑی سکتا تھا۔ اور اس وقت پھر اللہ جب فیصلہ فرما دے گا اور جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، تو جہنم پوچھے گی حل من مزید، جہنم پوچھے گی حل من مزید، کوئی اور بھی ہے، کچھ اور بھی ہیں، میں تو ابھی جو ہے وہ بھری نہیں ہوں۔ یہ کیفیت جو ہے وہ پیش آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات سے بچائے اور آخرت کے حساب کتاب سے جو ہے وہ بچائے، اور اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا اور حساب کتاب لینا اور جزا سزا دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج یہ جو موقع ہے اس کو غنیمت جان کر ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو بہرحال یہ سورہ قاف کے مضامین فکر آخرت کے حوالے سے بہت اہم۔ آگے سورہ زاریات شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیں میں نے کل شاید ذکر کیا تھا کہ اب جو بھی صورتیں شروع ہو رہی ہیں یہ آخری منزل ہماری شروع ہو چکی ہے۔ ان میں صورتوں کا اکثر حصہ جو ہے وہ مکی قرآن پر مشتمل ہے، مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور مکی صورتوں میں ایمانیات کی بات زیادہ ہے۔
اور ایمانیات میں اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، جنت اور دوزخ کی نعمتیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر جو ہے وہ زیادہ باتیں آئیں گی۔ تو اب یہ سورہ ذاریات، اب اس کا پہلا رکوع ہے۔ اس کے اندر پہلے تو مختلف قسم کی جو ہوائیں اللہ چلاتا ہے، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا۔ اب ایک ایک آیت کو بیان کریں تو ظاہر ہے ٹائم بہت گزر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وَإِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اللہ نے جو وعدہ کیا وہ سچا ہے اور قیامت آنے والی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جزا و سزا کا دن واقع ہو کر رہنے والا ہے، بدلے کا دن آ کر رہنے والا ہے۔ اور اس دن جو اللہ کے نیک بندے جو راتوں کو نیند کی قربانی دیتے تھے، راتوں کو بھی اٹھتے، وہم بالاسحار، اور وہ وہم باللیل، میں آیات بعض بھول جاتا ہوں زبانی پڑھتا ہوا، تو انہوں نے جو راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے تہجد میں یا نوافل پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، ان کی شان ہی کچھ اور ہوگی۔ اور جو آخرت کا انکار کرتے تھے ان کا حال ہی کچھ اور ہوگا۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور وہ اپنے مالوں میں غریبوں کا حق زکوٰۃ کے سوا بھی سمجھتے ہیں اور وہ ادا کرتے ہیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ، اور ان کے مالوں میں حق ہے، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سائل کا اور محروم کا۔ وہ دیکھتے رہتے ہیں گرد و نواح میں کون ہے محتاج، کون ہے ضرورت مند، کون ہے مشکل میں پھنسا ہوا، ان کی مدد وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے وہ ان کا دن اور رات یعنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے وقت کو لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور ہر وقت انہیں یہی فکر ہوتی ہے کہ ان کی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور ان کی آخرت جو ہے وہ بن جائے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوسرا رکوع آتا ہے، تو اس میں مجرموں کا انجام جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس میں وہ قوموں کا ذکر آتا ہے، قوم لوط کا ذکر آ رہا ہے، قوم فرعون کا ذکر آ رہا ہے، قوم عاد کا ذکر آ رہا ہے، قوم سمود کا ہے اور قوم نوح کا، ان کا ذکر ہے۔ یہ ہم بار بار پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان پر کس کس طریقے سے عذاب آئے۔ پھر جو ہے وہ آخری اس کا جو رکوع ہے، اس میں وہ آیت آتی ہے جو سمجھے کہ ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے، بڑی جامع آیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورہ ذاریات کے آخری رکوع کے اندر۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنات کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری بندگی کریں اور عبادت کریں۔ اب یہاں بندگی اور عبادت، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کا مفہوم اصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کا مفہوم صرف نماز، صرف روزہ، صرف حج، صرف زکوٰۃ یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے، یہ بنیادی ارکان ہیں، ان کے بغیر عبادت کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن صرف انہی کو سمجھ لینا کہ بس یہی عبادت ہے، نہیں۔ جس کے حلال کمانا بھی عبادت ہے، وعدہ پورا کرنا بھی عبادت ہے، جھوٹ بولنے سے سچ بولنا بھی عبادت ہے، راستے سے کانٹا اٹھانا بھی عبادت ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا بھی عبادت ہے، صلہ رحمی بھی عبادت ہے۔ عبادت کل معروف صدقۃ، ہر نیک عمل جو ہے وہ عبادت میں آتا ہے، وہ صدقہ ہے، وہ نیکی ہے۔ آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کا جاگنا بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا سنت کے مطابق اور بعد میں الحمدللہ کہا، آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ ایون کہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کو پورا کرنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو ایک جنسی تقاضا ہے، آپ نے فرمایا اگر اسے ناجائز طریقے سے کرو تو کیا اللہ کا عذاب ہے اس پر کہ نہیں، گناہ ہے کہ نہیں؟ تو جائز کرو تو پھر شاباش ملنی چاہیے کہ نہیں، جزا ملنی چاہیے کہ نہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے ایک جائز راستہ مقرر جو کیا وہ اسی لیے کیا نا تاکہ گناہ سے بچ سکے۔ تو فرما برداری عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، دین کی تعلیمات ہے، جب انسان اس کے مطابق اپنی خواہش کو بھی پورا کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، جس طرح میں نے وہ پہلے ایک بات کو سب پر اپلائی کیا تھا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اب اسی طرح آپ کی پرائیویٹ لائف میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی گھریلو لائف میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی آفس لائف، آپ کی جو ہے وہ مارکیٹ اور بازار کی زندگی، آپ کی جو ہے وہ سیاست کی زندگی، آپ کی جو ہے معیشت کی زندگی، آپ کی جو ہے عدالت، آپ کی جو ہے زندگی کا ہر گوشہ، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی رہنمائی، کوئی اصول، کوئی ضابطہ دیا گیا کہ نہیں گیا؟ تو عبادت کا مطلب پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے تقاضے پورے کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ یہ ہے جامع کانسیپٹ، کمپریہنسو کانسیپٹ عبادت کا۔ سورہ طور کے اندر جو ہے آگے پہلے رکوع میں حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بدترین عذاب کی وعید ہے، وَالطور وَکتاب منشور
والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. اب یہ ساری جو ہے وہ قرآن مجید کا ایک رزم ہے بہت خوبصورت، اس کے اندر یہ ساری باتیں جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہیں. اس کے برعکس جو ہے پرہیزگار لوگ، ان کے لیے بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوں گی، بشارتیں ہوں گی، خوشخبریاں ہوں گی. جنت میں نیک انسان کو ان کی نیک اولاد کے ساتھ رکھا جائے گا، یہ بھی بشارت ہے. جنت میں نیک لوگوں کو ان کی اولادوں کے ساتھ رکھا جائے گا. اور اگر اولادوں میں سے، یعنی وہاں اللہ تعالیٰ سارے فیملی ممبرز کو اکٹھا کر دے گا، اگر کسی کا درجہ کم ہوگا والدین سے اولاد کا، یا والدین کا اولاد سے کسی درجے میں کوئی کمی ہوگی، اللہ اپنے فضل و کرم سے جن کا درجہ کم ہوگا ان کو بڑھا کر برابر دوسروں کے کر دے گا، اور وہ دونوں ایک لیول پر جنت میں زندگی گزاریں گے. اس سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں اور کیا ہو سکتی ہیں. اور آخرت میں نقصان وہی اٹھائیں گے جو دنیا میں اللہ کی رحمت سے اور اس کی جو ہے وہ یاد سے غافل رہتے ہیں. رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ کا غضب بھڑکا ہے گستاخوں پر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے انداز میں کہا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو، ایک ایسے انسان کو تم کاہن اور جادوگر کہتے ہو کہ جو اللہ کا کلام پیش کرتا ہے. اگر تمہارے اندر دم ہے، ہمت ہے، تو لاؤ اس جیسا کلام پیش کرو، اس جیسا کلام. کس بنیاد پر تم کہہ رہے ہیں؟ اور پھر ذرا غور کرو، تم خود پیدا ہوئے، کس نے تمہیں پیدا کیا؟ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ تمہارا زندگی کا نظام چلانے والا کون ہے؟ ایک ایک بات پر جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے. لیکن بہرحال جن لوگوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ انبیاء اور رسول کی دعوت پر ایمان لے آتے ہیں. جو ضد پر اڑے رہتے ہیں ان کا پھر انجام جہنم ہے. آخرت میں ان کے لیے وہ جہنم کا ایندھن بنے گی. بلکہ ان کے معبودان باطل کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ جن کو تم پوچھتے ہو وہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے. ان کو کس نے بنایا؟ تم اپنے ہاتھوں سے گھڑ کے ان کو سامنے رکھتے ہو اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہو. سورہ نجم ہے، اس میں پہلے رکوع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا ایک حصہ ہے اس کا ذکر ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ آپ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں، مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش نفس سے نہیں بیان کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں، مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. اور وحی کی روشنی میں آپ لوگوں کو جو بھی حکم دیتے ہیں، جو بھی ہدایت دیتے ہیں، جو بھی رہنمائی عطا کرتے ہیں، وہ وحی کی روشنی میں ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ معراج کا بھی ذکر آتا ہے. معراج کے ایک حصے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے 2 دفعہ دیکھا اپنی زندگی میں. ایک دفعہ جب سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تو حضور نے خواہش ظاہر کی کہ جبریل میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے، ذرا نیچے سے اوپر کی طرف دیکھنا شروع کیجیے. اللہ کے رسول نے یوں دیکھنا شروع کیا تو وہ پوری فضا بھر چکی تھی. جبریل کو زمین سے لے کے آسمان تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک پوری فضا بھر چکی تھی جبریل کے وجود سے. اور دوسری دفعہ جبریل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر بیری کے درخت کے پاس، جب جبریل نے کہا کہ اب اس سے آگے میں نہیں، بس یہاں تک میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں، وہاں آپ کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا 2 دفعہ اور قریب ترین دیکھا. تو اس کا بھی ذکر ہے. باقی معراج کا وہ سفر کہ جو بیت المقدس سے آسمان دنیا کی طرف، اور پھر اس کے بعد پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں سدرۃ المنتہا، اس کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر، سورہ نجم کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے کچھ مناظر دکھائے، جہنم کے کچھ مناظر دکھائے، ان کا بھی ذکر ہے اس جگہ پر. اس کی زیادہ تفصیلات احادیث کے اندر آتی ہیں. اچھا، اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، اس میں شفاعت کا تصور. اب چونکہ آخرت کے مضامین ہیں تو آخرت کے مضامین میں شفاعت کا بھی ایک تصور ہے لوگوں کے ذہنوں میں. تو وہاں بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنی مرضی سے کسی کی شفاعت کر سکے. شفاعت وہی کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور جس کے حق میں اجازت ملے گی وہی شفاعت کر سکے گا. تو اس لیے جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ شاید کسی کو مطلق اختیار ہوگا، وہ جب چاہے گا جس کی چاہے گا سفارش کر دے گا، ایسا نہیں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تیسرے رکوع کے اندر بیان کیا گیا کہ ہر انسان کا عمل جو ہے اس کا بنیادی کردار ہوگا اس کی کامیابی میں اور اس کی بخشش میں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ.
ثم یجزاہ الجزاء الاوفی وان الی ربک المنتہی وانہ هو اضحک وابقی وانہ هو امات واحیا۔ انسان کی بخشش میں اس کے اعمال کا بنیادی کردار ہوگا۔ بعض اوقات ہم سمجھ لیتے ہیں اللہ نے آخر کوئی قانون بنایا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ صرف مطلب ہے کہ جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت سب کو دے دے گا، نہیں، کچھ نہ کچھ حساب کتاب ہے اس کا، اور حساب کتاب کا ذکر بھی آگے آنے والا ہے۔ حساب کتاب کے موقع پر بھی کئی گروہوں کے اندر لوگ تقسیم ہوں گے، کئی کیٹاگریز انسانوں کی بنے گی۔ تو بہرحال اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب ظاہرہ کھیتی میں جو کوئی بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستعملکم فی، اور ایک میں ہے ان اللہ مستخلفکم فی فینظر کیف تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب بنائی ہے، یعنی پرکشش بنائی ہے، نعمتوں بھری دنیا، رنگا رنگی دنیا۔ پھر اس میں اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا عمل کرنے کے لیے، یہ اللہ نے چھوڑ دیا تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کر کے آ رہے ہیں، اب وہ دیکھ رہا ہے تم کر کے آ رہے ہیں۔ اب اس پر وہ ایک شاعر ہے نا، تو شاعر تو الٹے سیدھے شعر بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات، تو کہتا نا کہ بہرحال میں نہیں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، چلیں۔ تو وہ مختلف قسم کے اشعار کہ اللہ خود بھی اپنی تخلیق پر جو ہے وہ کبھی غور کرے گا تو سوچے گا تو صحیح کہ انسان کو پیدا میں نے کس لیے کیا اور وہ کر کے آ رہا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم یہ بنتا ہے جو شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ تو ہے ایسا ہی، اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، رزق کی ذمہ داری میرے، زندگی موت کا مالک اللہ، رزق کا مالک اللہ، ہمیں ساری فکر رزق کی لی جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے بن جائے اللہ ساری فکر ہماری خود لے لیتا ہے، اللہ والے بن جاؤ اللہ تمہاری ہر فکر جو ہے اپنے ذمے لے لے گا۔ لیکن ایسا کرنا بڑا مشکل ہے، انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں جب تک کچھ کروں گا نہیں ہوگا۔ اسباب کی دنیا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، ایک حد تک مشقت کرنا پڑتی ہے، لیکن ہلکان کیے جانا اپنے آپ کو، ساری صلاحیتیں، وقت، محنت اسی میں کھپاتے چلے جانا، یہ امبیلنس لائف ہے۔ اس کو بیلنس کرنا ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں کو ایک توازن کے ساتھ چلانا ہوگا۔ سورہ قمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت کا وقت قریب آ گیا، لوگ ابھی غفلت میں ہیں۔ چاند دو ٹکڑے کب ہوا؟ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے وہ اس جگہ تشریف فرما تھے، تو وہاں کوئی ایک مشرک آیا اور اس نے آ کے کہا کہ محمد اگر آج یہ چاند 14ویں کی رات تھی، اگر یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، آپ اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے یوں اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوا، اور جہاں جس پہاڑی کے پاس تھے آپ، چاند پہاڑی کے اس طرف بھی چلا گیا، اس طرف بھی چلا گیا، اتنا نیچے تک آیا، دو ٹکڑے ہو گئے، پھر اٹھا آپس میں ملا۔ یہ منظر اللہ نے دکھا دیا، اور یہ آخری نبی کے معجزات میں سے معجزہ ہے۔ تو اب اس کے بعد تو نبی تو کوئی نہیں، اب پھر بھی اگر ان معجزات کو دیکھ کر تم ایمان نہیں لا رہے تو قیامت سر پہ کھڑی ہے، قیامت سر پہ کھڑی ہے۔ اب کون سی چیز ہے؟ نبی کی دعوت تمہارے سامنے موجود، معجزات تم نے طلب بھی کیے اور دیکھ بھی لیے، اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو پھر کون سی چیز ہے تمہیں ایمان لانے کے لیے مجبور کرے گی؟ اور پھر اسی رکوع کے اندر، اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت ایسی ہے جس کو ہم جیسے اپنے لیے سہارا سمجھتے ہیں، اس طرح یعنی جو کم علم لوگ ہیں، طالب علم قسم کے لوگ ہیں، کہ ایک ہی جگہ قرآن مجید میں اس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اس آیت کے بعد کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن باقی نہیں رہ جاتی، کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا۔ نصیحت، موعظت، واعظ، میں جو کچھ بھی یہاں بیان کر رہا ہوں میں مسائل نہیں بیان کر رہا، میں واعظ کی باتیں ہیں جو قرآن مجید کے پورے رکوع میں سے ایک دو باتیں واعظ کی وہ سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ علمی باتیں، مسائل، اس کے اوپر جو تحقیق، وہ تو تفصیلی بحث چاہیے، اس کے لیے تفصیلی وقت چاہیے، اسے ایک ایک آیت کا پورا احاطہ کرنا، اس کا شان نزول بیان کرنا، اس کے اندر کیا باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو بیان کرنا، اس کی پھر تعویل عام کیا ہے، تعویل خاص کیا ہے، اس کو سامنے رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ایک الگ مہارتیں ہیں۔ اور بہرحال جو علماء جن لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی، دین کو سیکھا اور پھر سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو ہے جو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا، اس نے بڑی سے بڑی تفسیر بھی لکھ لی ہو، 30 جلدوں میں بھی تفسیریں ہیں قرآن مجید،
کسی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ قرآن مجید میں تھا میں نے وہ سمجھ کر اس کا حق ادا کر دیا۔ لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے یہ معجزات ہیں کہ اس کے اندر جو علمی راز پوشیدہ ہیں اور حکمتیں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ نکات بیان کیے ہیں، وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگے۔ ہر دور کا مفسر، ہر دور کا عالم، ہر دور کا سائنسدان، ہر دور کا انسان اپنے دور میں اس سے رہنمائی حاصل کرتا رہے گا۔ یہی تو اس کا اعجاز ہے، یہی تو برکت ہے قرآن مجید کی کہ کب سے دنیا پڑھتی آ رہی ہے، اس کو پڑھنے سے دل اکتاتا نہیں۔ جب آپ ایک دفعہ پڑھ کے ختم کرتے ہیں تو دوسری دفعہ فوراً شروع کرنے کو دل کرتا ہے، اگر قرآن سے کوئی مناسبت پیدا ہو جائے تو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا، آسان بنایا، للذکر، نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی تھوڑی کوشش تو کرو۔ آخر اگر آپ لوگ پڑھو گے تو علماء کا کیا ہوا ترجمہ اور تفسیر ہی پڑھو گے نا۔ ہاں، وہاں بھی اگر کسی کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو پھر جو بھی قریبی کوئی صاحب علم آدمی موجود ہے اس سے رہنمائی حاصل کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید جو سیکھنا چاہتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرے رکوع کے اندر پھر مجرم قوموں کا ذکر ہے اور ان کے انجام کا ذکر ہے۔ اس میں پھر وہی قومیں جو نمایاں ہیں، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، ان کا ذکر ہے، ان پر اللہ کا عذاب کیسے آیا۔ اور پھر آخری جو رکوع ہے اس کا سورہ قمر کا، اس میں فرعون اور آل فرعون کا ذکر ہے اور ان کے اوپر کس طرح عذاب آیا اللہ کا، اور قیامت کے دن کس طرح ان کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس کا ذکر ہے۔ سورہ رحمان، اب سورہ رحمان عروس القرآن، قرآن کی دلہن، عروس القرآن اسے کہا جاتا ہے، قرآن کی دلہن۔ اب اگر اس کی پہلی چند آیات کا ہی بیان کروں تو ٹائم کم پڑ جائے گا۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ اب یہ 4 آیتیں ہیں، ان پر غور کر لیں آپ۔ باقی تو جو اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ حکیم سعید مرحوم نے کسی دور میں کہا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں جتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، میں نے جتنا غور و فکر کیا، جتنا میں نے تحقیق کی مختلف علاقوں کی، کم و بیش پاکستان کے اندر ساری نعمتیں پائی جاتی ہیں کسی نہ کسی شکل میں، منرلز کی شکل میں، فروٹ کی شکل میں، سبزیوں کی شکل میں، موسموں کی شکل میں، ہر موسم کے پھل، ہر موسم کے میوے۔ دنیا میں 4 موسم بہت کم ممالک کے اندر، اور پھر ان کی ورائٹی پھلوں کی، اور پھر ان کے اندر ذائقے، پھر مطلب تو انہوں نے، اور پھر جو ہمارے ہاں نباتات پیدا ہوتی ہیں اور جو جڑی بوٹیاں، اس لیے وہ تو حکیم تھے، وہ تو جو جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے جو علاج معالجہ، کہتے ہیں جتنی نعمتوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ میں جب بھی غور و فکر کرتا ہوں، دیکھتا ہوں پاکستان کے مختلف علاقوں میں کسی نہ کسی جگہ سے وہ چیز مجھے مل جاتی ہے جو مجھے چاہیے ہوتی ہے، تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ لیکن پہلی 4 آیتوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ الرحمن، اللہ کی صفات میں چوٹی کی صفت ہے، اور بندے سب سے زیادہ اللہ کی شان رحمت کے محتاج ہیں۔ الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم، قرآن کا علم تمام علوم میں چوٹی کا علم ہے۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، انسان اللہ کی مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق، علمہ البیان، اور اس انسان کی تمام صلاحیتوں میں سب سے چوٹی کی صلاحیت اس کی بیان۔ الرحمن، رحمان اللہ کے ناموں میں سے چوٹی کی صفت۔ علم القرآن، قرآن کی تعلیم، قرآن کا سکھانا تمام علوم میں سے چوٹی کا علم۔ خلق الانسان، تمام مخلوقات پیدا اللہ ہی نے کی، لیکن سب مخلوقات میں سے انسان کی تخلیق چوٹی کی مخلوق، اور انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے زیادہ چوٹی کی صلاحیت علمہ البیان، اسے بیان کرنے کی صلاحیت۔ تو اب ان صلاحیتوں کو کہاں لگانا چاہیے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ باقی اس میں وہ آیت کتنی دفعہ رپیٹ ہوئی ہے، اب ایک ایک کو پڑھ کے اگر ذکر کریں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آپ ہر نعمت پر اس کو پڑھتے چلے جائیں تو تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ کتنی نعمتیں ہیں جو اس نے ادا کی۔ پھر یہ کہ دوسرے رکوع میں کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ دنیا کے اندر اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اور دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں عارضی ہیں، اور آخرت کی مقابلے نعمتیں ہمیشہ ہمیش کی ہیں، اور وہ بھی اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ اور دنیا میں جو باغی اور سرکش ہیں، اللہ کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔
تم اللہ کی بادشاہت سے، اس کی حکمرانی سے کہاں نکل کر چلے جاؤ گے؟ اے انسانوں اور جنات کی، یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی بغاوت اور سرکشی سے توبہ کرو، تم اس کے اقتدار اور قدرت اور اختیار سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے، وہ تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور آخری رکوع جو ہے اس کے اندر پھر مختلف قسم کی، یعنی 2 جنتوں کا ذکر ہے، 2 جنتوں کا ذکر ہے، جنتان۔ ایک جنت ہے جو عام اہل ایمان کے لیے، وہ کون ہیں؟ جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ہے وہ جنت نعمتوں بھری ہوگی، باقی اس کی نعمتیں ہیں، اس میں باغات ہوں گے، اس میں چشمے ہوں گے، اس میں حوریں ہوں گی، اس میں یہ ہوگا، یہ ساری نعمتیں۔ اور ایک ہے مقربین کی جنت، ایک ہے مقربین، وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، مقربین۔ ایک ہے اصحاب الیمین، ایک ہے مقربین۔ اصحاب الیمین جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، مقربین جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بہرحال ہمیں تو دعا کرنی چاہیے، اللہ حساب بھی لے تو آسان لے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یا عائشہ من نوقش یومئذ فقد ہلک، اے عائشہ جس کا حساب ہو گیا، جس کی تفتیش ہوگی، وہ تو مارا گیا۔ ہاں، اللہ اپنی رحمت کی ایک نظر ڈالے اور درگزر سے کام لے اور معاف فرما دے۔ بندہ بندے کا حساب لینے پر آئے تو بندہ نہیں چھوٹتا، اور اگر اللہ حساب لینے پر آیا تو بندہ چھوٹ جائے گا؟ نہیں۔ من نوقش یومئذ یا عائشہ فقد ہلک، اللہ آسان حساب لے اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ نے جو بھی وعدے اہل جنت کے ساتھ اور نیک بندوں کے ساتھ کیے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اللہ ہمیں ان کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذا وقعت الواقعہ، سورہ واقعہ، واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور حضور نے فرمایا یہ صورت رزق کے لیے بڑی مفید ہے۔ جس آدمی کو اپنے گھر میں رزق کی تنگی کا شکوہ ہو یا وہ محسوس کرے، اسے چاہیے کہ یہ اس کو کثرت سے پڑھے، اپنے گھر میں رات کو تلاوت کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بیٹا نہیں تھا کوئی بھی، ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، اور وہ زیادہ مالدار بھی نہیں تھے۔ انہوں نے کسی دوسرے صحابی نے سوچا کہ میں ان کی کچھ مالی مدد کر دوں تاکہ بیٹیوں کی ذمہ داریاں پورا کرنا ہر والد کے لیے بہرحال مشکل ہوتا ہے، تو وہ کچھ تحفے تحائف لے کر گیا، تو انہوں نے واپس کر دیے۔ کہنے لگے تم نے سنا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دو۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، انشاءاللہ ان کو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھا ان کا اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کا جذبہ۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ان کے رزق میں کبھی نہیں آئے گی اور کبھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہے۔ اور قیامت کا دن، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وکانت ہباء منبثا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو سب کچھ تل پٹ ہو جائے گا، اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے، کسی کو اونچا کر دے گی، کسی کو نیچا کر دے گی۔ دنیا میں جو بڑے اونچے بنے پھرتے ہیں یہ سب یوں نیچے ہو جائیں۔ خافضۃ رافعہ، نیچوں کو اونچا، اونچوں کو نیچا کرنے والی ہے قیامت۔ دنیا میں بڑے بڑے ترل خام بنے پھرتے ہیں، لوٹ مار کی دولت، کرپشن کی دولت، سرکاری پروٹوکول، وسائل پر قبضے، ظلم اور زیادتیاں، ناانصافیاں، اور آگے پیچھے پروٹوکول، بڑے بنے پھرتے ہیں۔ خافضۃ رافعہ، اور جو دنیا کے اندر نیک لوگ متقی پر دبے ہوئے، پسے ہوئے، مظلوم بیچارے، بے بس، کوئی سنتا نہیں ان کی، یہی ان کو دھتکارتے ہیں، اور قیامت آئے گی وہ اوپر ہو جائیں گے، یہ نیچے ہو جائیں گے۔ قیامت کسی کو اوپر کر دے گی، کسی کو نیچا کر دے گی، اس کی اصلیت جو ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گی۔ پھر قیامت کے دن لوگ 3 گروہوں میں ہوں گے۔ اب یہاں جو ہے وہ تینوں گروہوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک ہوں گے مقربین جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، دوسرے ہوں گے اصحاب الیمین جو جن کے نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں جائیں گے، تیسرے ہوں گے اصحاب الشمال جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دینا ہی ان کی بربادی اور تباہی کی پہچان ہوگی اور علامت۔ اور آگے پھر اگلے رکوع میں اصحاب الشمال جو ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم، اور اس کے اندر وہ جلیں گے اور بھنیں گے اور پکاریں گے اور چیخیں گے، لیکن وہاں ان کی کوئی چیخ و پکار سننے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی رکوع کے اندر آگے بیان کیا گیا کہ ذرا غور تو کرو، انسان کو بار بار غور و فکر کی دعوت دی۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ تم زمین میں جو بیج بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟
یا ماں کے رحم میں جو قطرہ تم ڈالتے ہو، عورت کے رحم میں جو قطرہ تم اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ انسان تو اپنی خواہش پوری کر کے ایک طرف ہو گیا، کسان تو بیج ڈال کے ایک طرف ہو گیا، اب ادھر سے بچہ پیدا ہونا، اولاد کون دیتا ہے؟ ادھر سے زمین میں سے پھل اور سبزیاں کون دیتا ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو پھر بھی تم نہیں پہچانتے کون ہے جو تمہیں زمین سے میٹھے چشمے پانی کی جاری کرتا ہے تمہارے لیے، اور اگر وہ چاہے تو پانی کو زمین سے نیچے لے جائے اور تم وہاں تک پہنچ بھی نہ سکو، تمہارے بس میں ہے؟ اور اگر وہ تمہارے لیے کھارا پانی کر دے تو پانی میٹھا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر آخری رکوع کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کو سوائے مطہر اور پاک باز لوگوں کے اور کوئی نہیں چھوتا، یعنی ایک تو فرشتے جو مطہر اور پاکیزہ ہیں، لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ قرآن مجید کو جو بھی چھوئے وہ ایک تو پاک ہو یعنی باوضو، اور پھر قرآن مجید کا احترام اور ادب اس کے دل و دماغ میں ہو، اور اس کے قرآن مجید کی ایک عظمت کا نقش اس کے دل کے اندر قائم ہو، تو اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ اور اس کو ہمیشہ دیکھیں بعض مجبوری کی حالت میں اس طرح جائز قرار دیا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو آپ ٹچ نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا شرعی عذر ہے کہ آپ قرآن دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں فوری، اور آپ جو ہے وہ ایسی حالت میں ہیں، تو آپ جو ہے وہ براہ راست قرآن مجید کے الفاظ کو ٹچ نہ کریں، صرف اس کاغذ کو کے ذریعے سے اس کو دیکھ سکتے ہو۔ ہاں زبانی پڑھنے پر پابندی نہیں، زبانی آدمی پڑھ سکتا ہے، زبانی اگر آدمی ناپاک بھی ہے تو اگر وہ تلاوت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ زبان ہمیشہ پاک ہوتی ہے۔ سورہ حدید بڑی اہم صورت ہے، بڑے اہم مضامین ہیں، لیکن اب چونکہ ہمارے پاس وقت کا معاملہ ہوتا ہے، آخری صورت ہے، اور اس میں بھی دین اسلام کے بنیادی تقاضے پورے کرنے ہیں، تو اس کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک ہے اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے ایمان کو خالص کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کا جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ ایمان کی مضبوطی اور انفاق مال خرچ کرنے کا عزم اور جزم، یہ دو بنیادی تقاضے ہیں جو لوگ بھی غلبہ دین کی جد و جہد کرنا چاہتا ہے۔ جو آدمی بھی دین کو غالب کرنا، دین کو نافذ کرنا، اس کے لیے کوئی محنت کرنا چاہتا ہے، کوشش کرنا چاہتا ہے، اسے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا، ہر شک و شبہ سے ہر جو ہے وہ اس کو پاک کرنا ہوگا۔ مضبوط ایمان چاہیے اس کو، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، تب جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ پکی اینٹ بنا کر بنیاد رکھی جاتی ہے نا، کچی اینٹ پر بنیاد کچی ہی پڑتی ہے۔ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے، خشت بنے پکی اینٹ، تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اگر آپ نے اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو، اور تمہارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور انسان جو ہے بسا اوقات وہ وقت دے دیتا ہے، کچھ صلاحیتیں بھی کما دیتا ہے، مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پیچھے کو بھاگتا ہے۔ اسپیشلی منافقین اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ہاں جو نیک بندے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور اسی طرح جب وقت آئے جان دینے کی تو پھر اس سے بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ اور جو پیسہ اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قرض حسنا، اللہ اسے اپنے لیے قرض حسنا سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ کہتے ہیں میں اسے بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اسے واپس کروں۔ تو دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے شروع میں سورہ حدید کے اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اللہ کی صفات ہے، یہ نہ اس کی ابتدا کوئی نہ اس کی انتہا کوئی، وہ ایسا ظاہر کہ اس جیسا ظاہر کوئی نہیں، وہ ایسا باطن کہ اس جیسا پوشیدہ کوئی نہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں، ان کا بھی ذکر آیا۔ باقی پہلے رکوع میں وہ تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ دین کے دو تقاضے، پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایمان حقیقی اپنے دلوں میں پیدا کرو، ایسا ایمان جو تمہارے کردار میں نظر آئے اور تمہارا حال بن جائے۔ دل میں ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے قرآن حکیم، اس پر غور و تدبر سے انسان کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں جس شے پر عارضی اختیار عطا کر رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں لگا دو، کھپا دو، یعنی جو مال اللہ نے تمہاری قدرت میں، تمہاری دسترس میں دیا ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار رہو۔ جو لوگ دین کی مغلوبیت کے دور میں بھی اللہ کی راہ میں مال لگاتے اور محنت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت اونچے درجات ہیں۔ ایسا نہیں ہے آج بھی اگر جو
لوگ بھی دین کی خاطر، دین کے کسی تقاضے کے تحت مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے۔ دوسرے رکوع میں دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرو، یہ خرچ اللہ کے ذمہ قرض ہے جسے وہ بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا۔ اس کے بعد پل صراط کا نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے۔ یہ پل ایک تاریک راستہ ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ دین کے تقاضے ادا کرنے والے دو نوروں کی روشنی میں پل صراط کی تاریکی کو عبور کر لیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایمان کا نور ان کے سامنے ہوگا اور دین کی خدمت کا نور ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ ایمان والوں کو دو نور حاصل ہوں گے، ایک نور ایمان جو بالکل ان کے سامنے ہوگا، ایک دین کی خدمت کرنے کے حوالے سے ان کے اندر ایک ایمان پیدا ہوتا ہے، روشنی، وہ ان کے دائیں ہاتھ پر ہوگا۔ یہ دو نور ان کو پل صراط پار کروا کے جنت میں لے جائیں گے۔ اہل ایمان کو پکار کر کہیں گے، کیا اب پیچھے جو ہوں گے وہ منافق ہوں گے، وہ ان کو پکاریں گے، وہ پیچھے رہ جائیں گے، پل صراط پار نہیں کر سکیں گے۔ وہ انہیں کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہیں گے ہاں، لیکن تم مال اولاد کی فتنے میں مبتلا ہو چکے تھے، تم اس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، دین کے تقاضے ادا کرنے کے حوالے سے تم نے جو ہے وہ ہمیشہ ٹال مٹول کیا اور شک میں پڑے رہے، شیطان نے تمہیں بخشش کی امیدیں دلائیں اور دھوکے میں ڈالا۔ اب تمہارا حشر کافروں کے ساتھ ہے۔ منافقوں کو کہا جائے گا اب تمہارا حشر کافروں کے ساتھ، اب ہمیں نہ پکارو، اب ہم تمہاری مدد کو نہیں آ سکتے۔ اہل ایمان نکل جائیں گے، منافق پیچھے رہ جائیں گے، ان کا انجام مشرکوں اور کافروں کے ساتھ ہوگا۔ رکوع نمبر 3 کے اندر زندگی کے 5 ادوار ہیں جو گنوا دیے گئے۔ انسانی زندگی کا ایک سائیکل ہے پورا جو بیان کر دیا گیا۔ اعلموا، اے لوگوں جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں، لعب و لہو، زندگی کی پہلی سٹیج کھیل تماشا، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے بالکل، تو اس وقت اس کا دل کھیل تماشے کی چیزوں میں لگتا ہے۔ وہ خود بھی ایک کھلونا ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے والدین کا دل بہلاتا ہے، کبھی بہن بھائیوں کا دل بہلاتا ہے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، اور خود اس کا دل بھی کھلونوں میں لگتا ہے۔ تو پہلا دور اس کی زندگی کا ہے بالکل بچپن کا، لعب و لہو۔ دوسرا دور وزینت، اب اس کے اندر تھوڑا سا شعور پیدا ہوا، میں نے یہ کپڑا پہننا ہے، میں نے یہ جوتا لینا ہے، میں نے یہ کلر میرے لیے اچھا لگتا ہے۔ زینت، اب زینت کی چیزوں کا شعور اسے ہو گیا، یہ اس کا ہوتا ہے لڑکپن۔ پہلا بچپن، یہ لڑکپن کا دور ہے، وزینت۔ تیسرا وتفاخر، اب تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا، یعنی 20 کے آس پاس آ گیا، اب اس کے اندر میرا باپ، میرا بھائی، میرا خاندان، میرا دادا، میرا چچا، یہ اس کے اندر فخر کی چیزیں یہ جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ وتفاخر، لعب ولہو، وزینت، وتفاخر، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور جب 40 کو کراس کرتا ہے تو پھر اس کے اندر تکاثر فی الاموال والاولاد، اب اولاد کی بھی کثرت ہو اور مال کی بھی کثرت ہو، یہ طلب پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، مال اور اولاد کی کثرت، یہ وہ ہو جاتا ہے 40 کے بعد۔ اب انسان جو ہے اس کے سامنے اب یہ، اس لیے کہ 40 کی عمر تک اس نے جس سٹیج پر پہنچنا ہوتا ہے، اگر اس نے جاب کرنی ہے تو وہ جاب پہ لگ چکا ہوگا، اگر اس نے کاروبار کرنا ہے تو کاروبار پہ لگ چکا ہوگا۔ 40 کی لائف کے بعد جو ہے عام طور پر اس کے سامنے یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بس میری اولاد اور میرا مال یہ اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہو اور وہ اسٹیبل ہو۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، پھر اس کے بعد آتا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جس طرح کہ کسان کی کھیتی۔ اب کسان کی کھیتی کے ساتھ مثال دی، جب پودا نکلتا ہے کسان خوش ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے انسان خوش ہوتا ہے، کہ کھیتی کے ساتھ مثال دی گئی۔ اچھا، پھر جب پودا تھوڑا سا جوان ہوتا ہے کسان اور خوش ہوتا ہے، بچہ جوان ہوتا ہے ماں باپ اور خوش ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ جب اس کے اعضاء مطلب ڈھلنے شروع ہو جاتی ہیں، سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان فکر مند ہونا شروع ہو گیا، بڑھاپے کے آثار، ادھر فصل پکنا شروع ہوتی تو زرد پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر انسان ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اور اسے کاٹ لیا جاتا ہے۔ ادھر انسان اپنی زندگی کی آخری منزل طے کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اب آگے کیا بتائیں؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ آخر میں 2 ہی چیزیں، آخرت میں 2 ہی چیزیں، یا تو اللہ کی مغفرت ہے یا اللہ کی پکڑ ہے۔
اب دیکھ لو کہ تم زندگی کس چیز کو سامنے رکھ کر گزار رہے ہو۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کچھ بھی نہیں سوائے دھوکے، تم دھوکے میں مبتلا ہو کہ شاید یہ ہمیشہ رہے گی تمہارے پاس۔ کبھی تم بچپن میں تھے، کبھی تم لڑکپن میں تھے، اب تم بوڑھے ہو رہے ہو، اب تم کہاں تک پہنچ گئے ہو، خود اپنے آپ پر جو ہے وہ غور کر لو، تو ایسا نہیں رہے گا۔ اور آخری رکوع میں پھر بتایا گیا کہ اسلام کے اندر روحانیت نہیں ہے، لا روحانیت فی الاسلام۔ حضور نے فرمایا کہ اسلام کی روحانیت جہاد ہے، جہاد۔ روحانیت کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ والا بنا کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، اور اللہ والا اس طرح کا کہ بس دنیا سے آئسولیٹ ہو کر تنے تنہا زندگی گزارنے کی فکر، یہ جس طرح کا یہودیوں کے اندر ہے، عیسائیوں کے اندر ہے، جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اندر معاملات میں زیادہ انوالو نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول نے تو بھرپور زندگی گزاری، ہر ایک کے لیے رول ماڈل ہیں آپ سے زیادہ اللہ والا کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی روحانیت اسلام کا جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد، اپنے معاشرے کے خلاف جہاد، باطل نظریات کے خلاف جہاد اور باطل قوتوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے آگے بڑھو، اپنے رب کو راضی کرو اور اپنے لیے آخرت کی منزلیں آسان کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔